سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کی عیادت کے لیے گئے، اس کی کے پاس پہنچے، اس کے بازو میں دھاگا دیکھا، اس نے دھاگا باندھا ہوا تھا، پوچھا بھائی یہ دھاگا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ دھاگا دم کروا کے باندھا ہے، دم کروا کے، اور میں یہ دھاگا باندھ لوں من الحمہ یا حذیفہ بن الیمان، اے اللہ کے پیغمبر کے صحابی، اے صحابی رسول، یہ دھاگا میں نے بخار کی وجہ سے پہنا ہے، دھاگا پہن لوں مجھے بخار نہیں ہوتا، دھاگا اتار دوں مجھے بخار چڑھ جاتا ہے۔ صحابی رسول غصے سے کھڑے ہو گئے اور اس سے نکلتے ہوئے کہنے لگے، کہتے ہیں صادق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، تیرے جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرے گی، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کی دعوے دار بنے گی، لیکن اس کے باوجود ان کی اکثریت مشرکی رہے گی، شرک ہی کرتی رہے گی۔ اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ، کہ لوگوں کی اکثریت ایمان کے دعوے کے باوجود، اللہ کو ماننے کے باوجود وہ مشرک ہی رہیں گے۔ یہ بات کہہ کے اور کہا اس دھاگے کو توڑ دے۔ اب دیکھیں یہ تربیت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جو اس دھاگے کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا تھا۔ آج آپ دیکھیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں، آج کیفیت کیا بنی ہوئی ہے۔ سامنے سے کالی بلی گزر جائے نا، راستہ کاٹ دے، تو یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے اللہ کے، اس کو گڑتی مسلمانوں نے دی ہے، اس کے کانوں میں اذان دی گئی ہے، نام اس کا مسلمانوں والا ہے، لیکن کالی بلی سے ڈر گیا ہے، واپس آ گیا ہے۔ گھر والے پوچھتے ہیں واپس کیوں آ گئے؟ تم تو سفر پہ جا رہے تھے۔ کہتا ہے کالی بلی میرے سامنے سے گزر گئی ہے۔ بھائی کیا ہوا ہے کالی بلی گزری ہے؟ کہتا ہے کالی بلی منحوس ہوتی ہے، کالی بلی سامنے سے گزر جائے اس سفر میں نقصان ہوتا ہے، اس سفر میں فائدہ نہیں ہوتا۔ بھائی تیرے نفع نقصان کی مالک کالی بلی تو نہیں ہے نا، تجھے رزق دینے والی، تیرے رزق کو روکنے والی کالی بلی تو نہیں ہے نا، تو واپس کیوں آ رہا ہے؟ کالی بلی کو یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، اللہ کے سوا کون نفع نقصان کا مالک ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو رزق کو بند کر سکتا ہے، جو رزق کو روک سکتا ہے؟ وَمَا دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا ایک کیڑا، گٹر کا کیڑا اور ایک رینگنے والی کیڑی، چیونٹی، اس کے رزق کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے، اس کو اللہ رزق دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایک چیونٹی کے رزق کو نہ بند کر سکتی ہے، نہ چیونٹی کے رزق کو کھول سکتی ہے۔ کیسا منہج ہے، کیسا عقیدہ ہے، کیسا دین ہے؟ ایک بلی سے ڈر رہا ہے، ایک بلی سے خوف کھا رہا ہے۔ مکان کی چھت پہ الو بول جائے تو یہ انسان اپنی حیثیت کو بیٹھتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہو کے اللہ نے جس کی عظمت کی قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینہ پہاڑ کی قسم۔ اللہ یہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان جیسا اعلیٰ اور اربا میں نے اور کسی مخلوق کو بنایا ہی نہیں ہے۔ جس کی عظمت کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں وہ ایک الو سے ڈرا ہوا ہے، کہتا ہے میرے مکان کی چھت پہ الو بول گیا، میں تباہ ہو گیا، میری دکان بند ہو جائے گی، میری فیکٹری بند ہو جائے گی، میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، میرے کھیتوں کھلیان برباد ہو جائیں گے، میرے مکان کی چھت پہ الو بول گیا ہے۔ او مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے، تیرا عقیدہ اتنا کمزور ہے، تیرے عقیدے میں اتنا سکم ہے، تیرے عقیدے میں اتنا بگاڑ ہے، تو ایک الو کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو الو کو سمجھتا ہے رزق کو بند کر دے گا، فیکٹری بند کر دے گا، دکان بند کر دے گا، کھیتوں کھلیان تباہ ہو جائیں گے۔ الو کے پاس کیا اختیار ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت بھی اس رزق کو نہیں روک سکتی جس کو اللہ رزق دینا چاہے۔ کتاب و سنت کو پڑھ کے تو دیکھو، حقائق کی دنیا میں آ کے تو دیکھو۔ نبی علیہ السلام نے چھوٹے سے بچے کو جس کی عمر 10-12 سال تھی،
اس کو اپنے پیچھے سواری پہ بٹھایا ہوا تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کا بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صبر میں کہا، اے بیٹے تو اپنا عقیدہ بنا لے، تو اپنی سوچ بنا لے، تو اپنا نظریہ بنا لے، تو اپنے آپ کو اس ناج پہ پہنچا لے، یہ نظریہ اور سوچ پختہ کر لے کہ اگر اللہ رب العزت تجھے نقصان دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس نقصان کو نفع میں نہیں بدل سکتی۔ اے میرے بیٹے یہ عقیدہ بنا لے، وَلَوْ اجتمعت الناس، اگر پوری انسانیت کیا پوری کائنات کی مخلوقات کٹھی ہو جائیں، سب مل کر وہ تجھے نفع دینا چاہے، میرا رب تجھے نفع نہ دینا چاہے، ساری مخلوقات مل کے بھی تجھے نفع نہیں دے سکتی، ساری مخلوقات مل کے تجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ میرے بھائیو یہ عقیدہ بناؤ، یہ نظریہ بناؤ، یہ سوچ بناؤ، یہ نجات کی سوچ ہے، یہ کامیابی کی سوچ ہے، یہ کامیابی کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے پر مضبوط ہو جاؤ، اسی عقیدے پر اپنی زندگی کا استوار کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کے ترجمے پہ آپ غور کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فرضی نماز سے سلام پھیرتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے، وہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم لا مانع لما موتیا، اللہ جس کو تو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت ان خزانوں کو بند نہیں کر سکتی۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، اللہم لا مانع لما اعطیتا، جس کو تو خزانے دے دے، جس کو تو خزانے، جس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے، دنیا کی کوئی طاقت ان خزانوں کو بند نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ان خزانوں کو روک نہیں سکتی۔ ولا موتی لما منعتا، اللہ جس کو تو نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ یہ منہج ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے، یہ سوچ ہونی چاہیے، اسی عقیدے پر زندگی بسر ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان مخلوقات سے ڈرتے رہے تو پھر یہ کون سا عقیدہ ہوا، یہ کون سی سوچ ہوئی؟ رزق اللہ دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی دابہ ایسا نہیں، کوئی جانور ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا جو امام قرطبی علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں لائے ہیں۔ یہ 12ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، 12واں پارہ سورہ ہود ہے، اور یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔